السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں مقیم سکھوں کی بہبود اور دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے سہولتیں بڑھانے کی غرض سے ایک جامع حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ شہباز شریف نے وفاقی حکومت کی جانب سے آزاد جموں و کشمیر حکومت کو معاشی ترقی کے لیے تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پورے خطے کو مستحکم بنانے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان وسیع تر تعاون پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ملک کی اقتصادی ترقی میں نجی شعبے کی شرکت کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ڈیفنس سروسز کے منظور شدہ منصوبوں کے لیے 50 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ حکومت پائیدار اور جدید مشینی نظام کے ذریعے کانکنی کے فروغ پر توجہ دے رہی ہے۔ وزیر مذہبی امور نے عالمی امن کے لیے مذاہب اور تہذیبوں کے درمیان مکالمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ فلسطین نے غزہ کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور راولپنڈی میں T20 سہ ملکی سیریز کا افتتاحی میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہم پاکستان آنے والے سکھ برادری کے افراد کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ امریکہ میں مقیم سکھ برادری کی تنظیم کے صدر جسدیپ سنگھ سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سکھوں کے بہت سے مقدس مذہبی مقامات موجود ہیں جہاں پر دنیا بھر سے سکھ برادری کے افراد مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں انہیں سہولت فراہم کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں مقیم سکھ برادری کی فلاح و بہبود اور دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کو مزید سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے حکمت عملی ترتیب دیں گے۔ سمندر پار پاکستانیوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی ملک کی ترقی و خوشحالی کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر جسدیپ سنگھ نے پاکستان میں ان کی میزبانی اور سکھ یاتریوں کی مہمان نوازی پر وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ اور پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت ساجد تارڑ بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں کی ترقی و خوشحالی وفاقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آزاد جموں و کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کیا۔ وزیر اعظم نے راجہ فیصل ممتاز راٹھور کا آزاد جموں و کشمیر کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر دلی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے آزاد جموں و کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود، معاشی ترقی و خوشحالی اور امن و سلامتی کے لیے آزاد جموں و کشمیر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ آزاد جموں و کشمیر کی حکومت کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے پورے خطے کو مستحکم کرنے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان جدت، اشتراک عمل اور وسیع تر روابط پر بھرپور توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان حکومت کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی فعال نظام قائم کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے تجارت اور معیشت کو فروغ دینے کے لیے مالیاتی وسائل کو فعال کرنے کی تجویز دی۔ اسحاق ڈار نے نوجوانوں پر سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان SCO یونیورسٹی نیٹ ورک کو اطلاقی علم کے لیے ایک کنسورشیم میں نمایاں حد تک توسیع دینے کا حامی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ کان کنی، زراعت، IT، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، دوا سازی اور مینوفیکچرنگ میں جاری اصلاحات کے ساتھ پاکستان کی افرادی برتری ملک کو نجی شعبے کی زیر قیادت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں معاونت کا ذریعہ ہے۔ وہ اسلام آباد میں عالمی قیادت کے پلیٹ فارم ڈائیلاگ کی نمائندگی کرنے والے ایک اعلیٰ سطح کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے گزشتہ 18 ماہ کے دوران پاکستان کے اقتصادی استحکام کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے امریکہ، چین اور سعودی عرب کے ساتھ مضبوط تعلقات اور CPEC کے دوسرے مرحلے کے آغاز کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مسابقتی ٹیرف نظام، بجلی کے شعبے کی پائیداری اور نجی شعبے کی زیادہ سے زیادہ شرکت کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ڈیفنس سروسز کے منظور شدہ کئی منصوبوں کے لیے 50 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں ہوا۔ کمیٹی نے فیڈرل سول آرمڈ فورسز کی جانب سے بارڈر کنٹرول کارروائیوں، داخلی سلامتی اور امن و امان کے قیام میں معاونت کے لیے 84 کروڑ 10 لاکھ روپے کی اضافی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی۔ کمیٹی نے فیڈرل سیولڈ آرمڈ فورسز کے زیر استعمال دفاعی ساز و سامان کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے 10 کروڑ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری بھی دی۔ کمیٹی نے پاکستان میں پیٹرول کی تلاش کے شعبے میں غیر ملکی کمپنیوں کی شمولیت میں سہولت کی فراہمی کے مقصد کے تحت کئی تجاویز کی منظوری دی۔ پاکستان اور ڈنمارک نے اقتصادی، ترقیاتی اور ماحولیاتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی مثبت رفتار کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ مفاہمت آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور پاکستان میں ڈنمارک کے نئی سفیر ماجا مورٹینسن کے درمیان ملاقات کے دوران ہوئی۔ وزیر خزانہ نے ڈنمارک کے ساتھ خاص طور پر تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے شعبے میں تعاون اور پائیدار ترقی میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ سفیر نے کہا کہ ڈنمارک کے 3 وفود اس ہفتے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط کا مظہر ہے۔ انہوں نے پاکستان میں ڈینش بزنس کلب سے منسلک ہونے اور صنعتی شعبے کے رہنماؤں سے ملنے والے اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے آنے والے ہفتوں میں لاہور اور کراچی کے دورے کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ حکومت پائیدار اور جنید چشتی نظام کے ذریعے کان کنی کے فروغ پر توجہ دے رہی ہے۔ علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ حکومت پائیدار اور جدید مشینی نظام کے ذریعے کان کنی کے فروغ پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں جرمنی کی سفیر اینا لیپل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تیل صاف کرنے کے کارخانوں کو بہتر بنانے پر کام کر رہی ہے اور اس بات پر زور دیا کہ یہ ماحول دوست تبدیلی کے لیے ناگزیر ہے۔ جرمنی کی سفیر نے کہا کہ پاکستان میں کان کنی اور قدرتی وسائل کے شعبے میں وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریکودک منصوبہ عالمی سرمایہ کاری کے لیے اہم آزمائشی منصوبے کے طور پر کردار ادا کرے گا۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے عالمی امن یقینی بنانے کے لیے مذاہب اور تہذیبوں کے درمیان مکالمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں مصر کے سفیر ڈاکٹر ایہاب عبدالحمید سے ملاقات کے دوران انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ پاکستان اور مصر کو اس سلسلے میں مل کر کام کرنا چاہیے۔ فریقین نے دونوں ممالک کے مابین اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مصر کے سفیر نے جامعہ الازہر کی تعلیمات اور تجربات سے مستفید ہونے کے لیے پاکستانی اسکالرز کو مصر بھیجنے کی تجویز دی۔ انہوں نے جامعہ الازہر کے زیر نگرانی اسلام آباد میں جدید تعلیمی ادارہ قائم کرنے کی بھی پیشکش کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور تھائی لینڈ نے تجارت، سرمایہ کاری، ترقی، تعلیم اور عوامی وفود کے تبادلے کے شعبے میں تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت کے تیسرے دور میں کیا گیا۔
پاکستان کی جانب سے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ ایشیا اور بحر الکاہل عمران احمد صدیقی نے، جبکہ تھائی لینڈ کی طرف سے امور خارجہ کے نائب مستقل سیکرٹری سری لاک نیوم نے قیادت کی۔ فریقین نے پاک تھائی لینڈ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور پائیدار شراکت داری بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ دونوں فریقوں نے اعلیٰ سطح کے تبادلوں کی رفتار کو برقرار رکھنے اور باہمی طور پر طے شدہ تاریخوں پر بینکاک میں دو طرفہ سیاسی مشاورت کا اگلا دور منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور فن لینڈ کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت کا چھٹا دور بھی آج اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ پاکستان کی جانب سے ایڈیشنل سیکرٹری یورپ محمد خالد جمالی، جبکہ فن لینڈ کی جانب سے امور خارجہ اور سیکورٹی پالیسی کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ آؤتی ہولوپینن نے قیادت کی۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تبدیلی میں تعاون سمیت دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں اور باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری یورپ نے دو طرفہ تعلقات کی مثبت رفتار کو سراہا اور فن لینڈ کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ شاہ سلمان امدادی مرکز نے لائیو سٹاک کی فراہمی کے منصوبے کے ذریعے پاکستان میں پسماندہ گھرانوں کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ اس مرحلے کے تحت بالائی اور زیریں چترال اور دیر کے 1000 مستحق گھرانوں کو محکمہ لائیو سٹاک کی طرف سے روزگار امدادی پیکج ملا۔ شاہ سلمان امدادی مرکز منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ان مراحل کے تحت سوات، سوابی، ہری پور اور مانسیرا کے کمزور گھرانوں کو پولٹری پیکجز کے ذریعے مدد کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس کے علاوہ چارسدہ، مردان اور نوشہرہ کے خاندانوں کو مویشیوں اور جانوروں کی دیکھ بھال اور ڈیری پروڈکشن کے حوالے سے تربیت فراہم کی جائے گی تاکہ ان کے لیے روزگار کے مواقع بڑھائے جا سکیں۔ پنجاب حکومت نے ایک کالعدم انتہا پسند گروپ کا مالیاتی اور آپریشنل نیٹ ورک توڑ دیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ پنجاب حکومت نے ایک چھاپوں کے دوران جدید غیر قانونی ہتھیار، ہزاروں گولیاں، بلٹ پروف جیکٹس اور دیگر فوجی ساز و سامان برآمد کر لیا ہے۔ یہ بات آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے ایک اجلاس میں بتائی گئی۔ حکام نے کہا کہ احتجاج کے دوران نفرت پھیلانے کے لیے استعمال ہونے والی فنڈنگ بھی روک دی گئی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ گروپ کے عہدیداروں کے 23 ارب روپے سے زائد کے اثاثے، 92 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں اور 9 فنانسرز کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت سے دیگر صوبوں میں بھی ایسی ہی کارروائی کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ حکام نے بتایا کہ مسجد اور امام کی رجسٹریشن کے لیے 61,000 سے زائد فارم تقسیم کیے جا چکے ہیں اور 50,000 سے زائد امام پہلے ہی رجسٹریشن کر چکے ہیں، جو کہ ہدف کا 82% ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہدایت کی کہ امام مسجدوں کے ساتھ احترام سے پیش آیا جائے۔ حالیہ اسلام آباد حملے کی روشنی میں وزیر اعلیٰ نے اضلاع میں سیکیورٹی اور ڈرون نگرانی بڑھانے کا حکم دیا ہے، جس میں ہراساں کرنے کے کیسز کی نگرانی بھی شامل ہے۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ نے قلعہ بالا حصار میں قبائلی عمائدین کے جرگہ کا انعقاد کیا۔ جرگے میں ضلع خیبر کے قبائلی عمائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس میں امن و امان کی صورتحال، درپیش سیکیورٹی چیلنجز اور مستقبل کی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے ضلع خیبر میں دیرپا امن کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اور مؤثر اقدامات پر اتفاق کیا۔ ضلع خیبر کے قبائلی عمائدین نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہر شعبے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ آزاد جموں کشمیر کے نومنتخب وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے آج مظفر آباد میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے ان سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی جمع حکمت عملی کے باعث پاکستان میں کاروباری مواقع اور سرمایہ کاری کے دائرہ کار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں 14,800 سے زائد نئی کمپنیوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی۔ آئی ٹی اور ای کامرس کا شعبہ 670 نئی کمپنیوں کے ساتھ سر فہرست رہا۔ رجسٹرڈ کمپنیوں میں 59% پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 15 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں خوارج کے سرغنہ عالم محسود سمیت 10 خوارج مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے ضلع دتہ خیل میں خفیہ اطلاع پر ایک اور کارروائی کے دوران مزید 5 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی قابض فوج اور انتہا پسند آبادکاروں کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ نے کہا کہ مسجد اقصی کے احاطے پر بار بار دھاوا بولنا اور نمازیوں کے خلاف اشتعال انگیزی سمیت اس طرح کے اقدامات بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے متعلقہ قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ مقدس مقامات کے تقدس کو بین الاقوامی قانون کے مطابق یقینی بنایا جائے۔ پاکستان عالمی برادری سے مقدس مقامات کے تحفظ کو یقینی بنانے، آباد کاروں کے مزید مظالم اور دراندازیوں کو روکنے اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی پاسداری کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستان نے فلسطین کے شہر غزہ کے لیے 100 ٹن امدادی سامان پر مشتمل 25ویں کھیپ روانہ کر دی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہماری لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ 25ویں امدادی کھیپ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے مصر کے راستے غزہ بھیجی گئی۔ امدادی سامان کی روانگی کی تقریب میں وفاقی وزیر برائے پبلک افیئر رانا مبشر اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا مبشر اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر حکومت پاکستان غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی اور حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ امداد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ وہ فلسطین میں پائیدار امن، بہادر فلسطینی عوام کی سلامتی اور خطے میں استحکام کے لیے دعا گو ہے۔ رانا مبشر اقبال نے کہا غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ان کی امداد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اسلامی ممالک کو مل کر فلسطین کا ساتھ دینا ہوگا۔ فلسطین نے غزہ کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں فلسطینی حکومت کے عہدیدار نے کہا کہ قرارداد میں فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور ایک خود مختار ریاست کے حصول کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے شہریوں کے تحفظ، انہیں بے گھر ہونے سے بچانے، غزہ میں معمول کی زندگی کی بحالی اور اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کرتے ہوئے قرارداد پر فوری عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بی جے پی کے زیر قیادت حکومت اور اس کے ادارے کشمیریوں کو سر تسلیم خم کرنے کے لیے ڈرا نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں کشمیری طلبہ، پیشہ ور اور کاروباری افراد کو نئی دہلی میں لال قلعے کے دھماکے کے بعد ہراساں کرنے، نشانہ بنانے اور ان کی رہائش گاہوں سے جبری بے دخلی کا سامنا ہے۔ سکھ فار جسٹس تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ نے خالصتان ریفرنڈم کے لیے کینیڈا کی باضابطہ منظوری کا اعلان کیا ہے، جو کہ اتوار کو ہوگا۔ گرپتونت سنگھ نے ایک بیان میں کہا کہ کینیڈا کی حکومت کی منظوری کے تحت خالصتان ریفرنڈم بلنگز اسٹیٹ اوٹاوا میں منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کو بھارتی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے ریفرنڈم تشدد کی بجائے ووٹ کے ذریعے پرامن جدوجہد ہے۔ گرپتونت سنگھ نے پوری سکھ برادری پر زور دیا کہ وہ پنجاب کو بھارتی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کرے۔ ممتاز عالم دین علامہ شبلی نعمانی کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1857 میں برطانوی ہندوستان کے شہر اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ علامہ شبلی نعمانی کو عربی، فارسی، ہندی، ترک اور اردو زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم الکلام، الفاروق اور الغزالی سمیت متعدد مشہور کتابوں کے مصنف تھے۔ وہ 1914 میں آج کے دن وفات پا گئے تھے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ راولپنڈی میں سہ ملکی T20 سیریز کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے زمبابوے کے خلاف 148 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 5 اوورز میں 29 رنز بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔
اس سے پہلے زمبابوے نے مقررہ 20 اوورز میں 147 رنز بنائے اور اس کے 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ سہ ملکی سیریز میزبان پاکستان، زمبابوے اور سری لنکا پر مشتمل ہے۔ خواتین کے قومی ایک روزہ ٹورنامنٹ میں آج فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم اور ایچ پی سی گراؤنڈ پر 2 میچ کھیلے گئے۔ پہلے کھیلتے ہوئے سٹارز نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 233 رنز بنائے۔ جواب میں اسٹرائکرز کی پوری ٹیم 62 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ دوسرے میچ میں کانکررز نے چیلنجرز کے خلاف میچ 54 رن سے جیت لیا۔ تیسری قمر زماں آل پاکستان جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کل قمر زماں اسکواش کمپلیکس پشاور میں شروع ہوگی۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح صدر خیبر پختونخوا اسکواش ایسوسی ایشن داد خان کریں گے۔ ملک بھر سے 300 مرد و خواتین اسکواش کھلاڑی مختلف کیٹیگریز میں حصہ لیں گے۔ لڑکوں کی کیٹیگریز میں انڈر 12، انڈر 13، انڈر 15، انڈر 17 اور انڈر 19، جبکہ لڑکیوں کی کیٹیگریز میں انڈر 15، 17 اور انڈر 19 شامل ہیں۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 752 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,60,935 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1,545 ملین سے زائد حصے سے ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1,214 ملین سے زائد حصے کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 459 ملین سے زائد حصے کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 474 کمپنیوں کے حصے کا لین دین ہوا، جس میں سے 179 کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں اضافہ، 249 میں کمی، جبکہ 46 کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ سپر نیٹ ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 171 روپے 4 پیسے کا اضافہ، جبکہ خیبر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصے کی قیمتوں میں 143 روپے 18 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 60 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 10 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 369 روپے 5 پیسے اور 369 روپے 71 پیسے، یورو 325 روپے 30 پیسے اور 325 روپے 88 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 82 پیسے اور 74 روپے 96 پیسے، یو اے ای درہم 76 روپے 41 پیسے اور 76 روپے 55 پیسے، اور جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 81 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 81 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,63,221 روپے رہی۔ اور کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,06,850 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 53,672 میٹرک ٹن برآمدی اور 53,178 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ پاکستان کے پہلے فلمی گلوکار علی بخش ظہور کی 50ویں برسی آج منائی گئی۔ علی بخش ظہور نے فلموں چنوے، بے قرار اور تیری یاد میں گلوکاری کی وجہ سے شہرت پائی، جو قیام پاکستان کے بعد ریلیز ہوئیں۔ علی بخش ظہور 1975 میں آج ہی کے روز لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلے کے 18ویں روز فلم اسکریننگ، فائن آرٹ، میوزک ورکشاپ اور اردو تھیٹر پلے مردہ دریا پیش کیا گیا۔ پاکستان میں فرانس کے سفیر نکولس گیلے اور ان کی اہلیہ کیملیا گیلے نے کراچی آرٹس کونسل کا دورہ کیا۔ صدر کراچی آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے فرانسیسی سفیر کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں کونسل کے مختلف شعبوں کا دورہ کرایا، جہاں ثقافتی سرگرمیاں زوروں پر تھیں۔ دورے کے دوران فرانسیسی سفیر نے کہا کہ عالمی ثقافتی نمائش اور عالمی ثقافتی میلے میں پیش کیے جانے والے متنوع فنکارانہ پروگرام دنیا بھر کی ثقافتوں کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج الحمرا لاہور میں اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے طلباء نے قدم کے عنوان سے کتھک پرفارمنس پیش کی۔ شو میں کوریوگرافر حماد رشید کی جانب سے پیش کردہ پرفارمنس تاثراتی قصہ گوئی اور تال پر مبنی فٹ ورک سے شائقین خوب محظوظ ہوئے۔ الحمرا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محبوب عالم نے نوجوان فنکاروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا
کہ کلاسیکی رقص کو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنا ایک قابل فخر لمحہ ہے۔ ملبوسات، روشنی اور کوریوگرافی کے امتزاج نے کلاسیکی فن اور ثقافت نے شو کو یادگار بنا دیا۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ پاکستان نے آج انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد میں ایپلیکیشنز آف اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ICAS 2025 پر بین الاقوامی کانفرنس کے آغاز کے ساتھ اپنے خلائی سفر میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ خطے کی سب سے بڑی 3 روزہ خلائی سائنس کا کانفرنس کا انعقاد اسپارکو کے اشتراک سے کیا گیا ہے۔ اسپارکو کے چیئرمین محمد یوسف خان نے کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خلائی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے اور بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر سید نجیب احمد نے خلائی تعلیم، تحقیق اور اختراع پر ملک کی توجہ کو اجاگر کیا۔ کانفرنس میں 25 ممالک سے 70 سے زائد مندوبین شرکت کر رہے ہیں، جن میں سائنسدان، پالیسی ساز اور صنعتی ماہرین شامل ہیں۔ پہلے دن فلکیات، ریموٹ سینسنگ، سیٹلائٹ سسٹمز، مصنوعی ذہانت اور IS نیٹ اسٹریٹجک لیڈرشپ سمٹ کے ساتھ ساتھ ورکشاپس اور نمائشوں پر تکنیکی سیشنز ہوئے۔ کانفرنس کا مقصد عالمی مکالمے، شراکت داری اور سائنسی ترقی کے لیے جگہ کے پرامن استعمال کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان موسیقی سننے یا بجانے سے بوڑھے افراد میں ڈمنیشیا کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مناش یونیورسٹی کے 70 سال سے زائد کے 10,800 سے زیادہ لوگوں کے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ باقاعدہ موسیقی سننے والوں میں ڈمنیشیا کے امکانات 39% کم ہوتے ہیں۔ جائزے کے مطابق موسیقی کا آلہ بجانے سے خطرہ 35% کم ہوا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد، خصوصاً صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ جبکہ صبح اور رات کے اوقات میں چند مقامات پر ہلکی دھند پڑنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور پہاڑی علاقوں میں سرد رہا، تاہم پنجاب کے چند میدانی اضلاع میں ہلکی دھند اسموگ چھائی رہی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسکردو میں -6، لے میں -4، بابوسر، گوپس اور گلگت میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہر جیسے کہ اسلام آباد میں 6، مری میں 4، لاہور میں 11، کراچی میں 15، پشاور میں بھی 6، مظفر آباد میں 4، کوئٹہ میں 0، سری نگر، شوپیاں میں -2، اننت ناگ میں -1 اور لے میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں مقیم سکھوں کی بہبود اور دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے سہولتیں بڑھانے کی غرض سے ایک جامع حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ شہباز شریف نے وفاقی حکومت کی جانب سے آزاد جموں کشمیر حکومت کو معاشی ترقی کے لیے تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پورے خطے کو مستحکم بنانے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان وسیع تر تعاون پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ملک کی اقتصادی ترقی میں نجی شعبے کی شرکت کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور راولپنڈی میں T20 سہ ملکی سیریز کا افتتاحی میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے ظہیر شیخ، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک شہزاد غوری، نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عشاء ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔